علم کے اگر میں کہوں کہ 5 بنیادی فنکشنز ہیں، علم کا پہلا فنکشن یہ ہے جسے میں علم کہہ رہا ہوں، وہ وحدت اختیار کرے گا. ہماری جو پوری تھاٹ پروسیس ہے وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا. ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر ایک کوہیسو، ایک انٹیگریٹی، ایک ہولنس ہماری علم کے اندر حاصل ہوگی. وہ منقسم نہیں ہوگا، وہ ڈیوائیڈڈ اور آئسولیٹڈ نہیں ہوگا، وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ وہ ہماری کیپیسٹی، ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو امپروو کرے گا، جس کے اندر ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے چیزوں کو ڈیفائن کر سکنا. تیسری جو بہت اہم بات ہے، علم تناظر بن جائے گا. یعنی علم ہمارے لیے جو علم نافع ہے وہ فہم کی سطح پر نہیں معلق رہے گا، بلکہ وہ ہمارا تناظر بنے گا. یعنی علم تناظر نہیں بن رہا. بہت سے لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کام کی بات ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوئی. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو کام کی بات ان کے واہمہ خیال میں بھی نہیں آئی ہوئی. کچھ لوگوں کے واہمے میں آئی ہے، فہم میں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے صرف فہم میں آئی ہے، وہ ان کا عدسہ یا لینس نہیں بنی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں 3 درجے بتا رہا ہوں. کام کی بات ان کے اویئرنیس کے ریڈار پہ بھی نہیں آئی. کام کی بات ان کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں بنی. کام کی بات ان کا لینس نہیں بنی. یہ تیسرا لیول ہے. تو علم جو ہے، علم وہ ہے جو آپ کا تناظر بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ علم کا تیسرا بہت بنیادی فنکشن ہے. اور علم کا چوتھا بنیادی فنکشن یہ ہے، ہماری ایمانی تناظر میں علم ڈیفائن ہوتا ہے حقیقت سے معرفت کے لیے وہ سہولت فراہم کرے گا، یعنی ریالٹی سے کنیکٹ کرے گا. ادروائز وہ جہل ہے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت ساری ایبلٹی رکھتا ہو اور بہت کچھ جانتا ہو، لیکن وہ حقیقت کا انکار کر دے تو اس کو جاہل کہیں گے، اور اگر بہت زیادہ شدت سے کرے تو اس کو ابو جاہل کہیں گے. ٹھیک ہے. تو علم کا 5واں جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ تعلق کا جوہر ہمارے اندر بیدار کرے گا. تو یہ 5 بنیادی فنکشنز ہیں جو علم کے فنکشنز ہیں. اور حکمہ کسے کہیں گے؟ اب اگر پہلے میں اور آسان لفظوں میں، انفارمیشن کو ہم نے بتایا تھا کہ انفارمیشن کیا ہے، نالج کیا ہے، نالج پہ میں نے یہ بات کی. اب وزڈم کیا ہے، حکمت کسے کہیں گے؟ وزڈم جسے ہم حکمت کہتے ہیں، اپنے ایمانی تناظر میں تشکیل پانے والے فہم کو حکمت کہتے ہیں، یا درست ایمانی تناظر میں نرچر ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کو حکمت کہتے ہیں. وہ ایمان جو علم کی نرچرنگ کی وجہ بن رہا ہے وہ حکمت ہے، اس کا نتیجہ حکمت ہے. یا وہ علم جو ایمان کو نرچر کرنے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے اس کا نتیجہ حکمت ہے. تو علم اور ایمان کو ہم نے لا تعلق رکھ کے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ حکمت کا کیا ہے. ہم حکمت سے دور ہوئے ہیں علم اور ایمان کو ایک دوسرے سے بیگانہ رکھنے کے نتیجے میں.